السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بہترین وہ ہے، یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں فلاں درجہ بڑا اچھا ہے، فلاں پوسٹ بڑی اچھی ہے، فلاں مقام بڑا اچھا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے، بہترین مقام پر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ تو جو انسان اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، جو انسان قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو انسان قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، تو پھر اس کا کیا مقام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کل قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا، جن کے اوپر واجب ہو چکی ہوگی کہ یہ لوگ جہنم جائیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جو قرآن سے محبت کرتا رہا ہوگا، جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، تو وہ انسان کل قیامت کے دن 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے۔ اور ایک بڑا ہی بہترین واقعہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی امام الشاہ احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نقل فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک قبرستان تھا، اس کے اندر ایک قبر تھی، اور وہ قبر نشئی کی تھی، اور وہ نشئی اس علاقے کا نہیں تھا، وہ بڑا نشہ کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا، کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا، لوگوں نے جہاں پر فوت ہوا اسے دفنا دیا۔ تو جب اس علاقے سے اس کے گھر والے، اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار آئے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم نے اپنے نوجوان کو، اپنے اس بندے کو یہاں پر نہیں دفن رہنے دینا، ہم نے اسے اپنے علاقے میں لے کر جانا ہے، یہ یہاں پر محنت کرتا تھا، کام کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، تو یہاں پر یہ فوت ہو گیا، ہم نے اسے اپنے گاؤں میں لے کے جانا ہے۔ تو لوگوں نے کہا لے جاؤ، لوگوں نے اجازت دے دی، لوگوں نے مفتیان کرام سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ تو جب انہوں نے اس کی قبر کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس کی قبر جو ہے وہ پھولوں کی طرح مہک رہی ہے، ایک باغیچے کی طرح اس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اس کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے اسے ابھی دفن کیا ہو۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، حالانکہ وہ نشئی تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس کی لاش کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو، جیسے ہی انہوں نے اسے قبر سے اٹھایا، اور جیسے ہی وہ قبرستان سے پھر اس قبر سے اسے دور لے کر جا رہے تھے، ویسے ویسے اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی، اس کا جسم گلنے سڑنا شروع ہو گیا، اس کے جسم سے جناب والا اس کی جو تر و تازگی تھی وہ زائل ہونا شروع ہو گئی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے مفتیان کرام سے رجوع کیا، انہوں نے اللہ والوں سے رجوع کیا کہ یہ جب ہم نے قبر کھولی تھی وہاں پر تو یہ بہت تر و تازہ تھا، اور اس کی قبر سے خوشبوئیں بھی آ رہی تھی، اب ہم اسے قبر سے اس طرف لے کر جا رہے ہیں تو اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، تم دیکھو کہ اس کے پڑوس میں کس کی قبر تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو اس کے پڑوس میں ایک حافظ قرآن کی قبر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں جب اس حافظ قرآن کی قبر پر پڑتی تو اس میں سے کچھ چھینٹے اس کی قبر پر بھی پڑتے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس حافظ قرآن کی قبر پر ہوتا تو کچھ چھینٹے اس نشئی کی قبر پر بھی پڑتی، جس کی وجہ سے اسے یہ مقام حاصل ہوا، جس کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر یہ حالت تھی کہ وہ تر و تازہ تھی۔ تو بتائیے اس حافظ قرآن کی قبر کا کیا عالم ہوگا۔ بے شک جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، یہ قرآن کی محبت اور قرآن کو جناب والا اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ قبر کو بھی روشن کر دیتا ہے، یہ قبر کو بھی باغ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔